کیونکہ جو پیغمبر ہم سب کی ہدایت کے لیے ہمارا رہنما، ہمارا لیڈر، آخری پیغمبر بن کر کے آیا تھا، نفسوں کی طہارت کرنے کے لیے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، اس پیغمبر کے بارے میں لوگوں میں شبہات پیدا کر دیے اور بہت ساری کتابیں مخالفت میں لکھ ڈالی، اور کچھ نااہل ایسے بھی پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے قرآن کے بارے میں بھی شک و شبہات پیدا کر دیا، اور اوپر سے دعویٰ یہ ہے کہ صاحب میں اللہ کو مانتا ہوں۔ کیونکہ یہ چیزیں ڈسکس کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ آج کے پرآشوب دور میں اگر ہم ان چیزوں سے آشنائی نہیں رکھیں گے تو جو دشمن ہے جس کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ خلفشار پیدا کرے، دشواریاں کریٹ کرے، حالات کو خراب کرے اور آپس میں اختلافات ڈلوائے، اور جب کہیں پھنستا ہوا نظر آئے تو کہ میں تو جاہل ہوں، میں نے تو اس سوال کیا علماء جواب دیں۔ اگر آپ دیکھیے اس کی ابھی لیٹسٹ ایک انٹرویو کی کلپ آئی ہوئی ہے شیطان وسیم کی، تو اس کو کچھ کہنا بھی توہین ہے اس کے سرنیم کی وجہ سے۔ آپ اس چیز کو ذرا سا غور کیجیے گا اور اس کی کہی ہوئی باتوں کو ذرا سا ٹٹولیے گا کہ اس کی اپنی کوئی فکر نہیں ہے، یعنی اگر آپ آپ دیکھیے گا اس کے انٹرویو کا تو اس کی کوئی اپنی فکر نہیں ہے، اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، یہ اپنی چیزوں کو رکھ کر کے ایک آبجیکشن قرآن کے اوپر اور قرآن کی آیتوں کے اوپر، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب کہیں پر سوال کیا جائے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو، نہیں میرا عقیدہ قرآن کے اوپر ہے، میرا عقیدہ اللہ کے اوپر ہے، اور اس کے بعد جب پھنستا ہوا نظر آئے تو ہماری کتابوں میں شیعوں کی تعمیل لفظ شیعہ کو بھی برباد کرنا ہے۔ آپ غور کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ غور کیجئے تو
چونکہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ اس کلپ کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، دیکھنے کی کوشش کیجیے، سمجھنے کی، تاکہ سمجھ میں آئے کہ اس کا نقل و لباب کیا ہے، اس کے پیچھے طاقتیں کون سی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے. اور یہ صرف اور صرف رکھنا بازی کے لیے، اختلافات کے لیے تو کہ مسلمان لڑے، فرقہ لڑے، مسلک لڑے، توحید کے ماننے والے آپس میں لڑ جائیں، کلمہ ہو آپس میں لڑیں، اور مسلمان غیر مسلمان سے لڑے، ہندوستان دوسرے ملکوں سے لڑے، دوسرے ملک ہندوستان سے لڑے. تو اس طریقے سے ایک سازش ہے جس کو شاید گورنمنٹ بہت ہلکے میں لے رہی ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ مطلب کہ پشت پناہی یا بیکنگ کچھ افراد ایسے ہوں جو کر رہے ہیں. کیونکہ فتنہ انگیز بیان دینے کے بعد اگر اس کی گرفتاری نہ ہو، جس کے اوپر کئی کیسز پڑے ہوئے ہوں اور FIR ہو، اس کی گرفتاری نہ ہو، تو یہ کہیں نہ کہیں کبھی ایک سوال انتظامیہ کے اوپر بھی لگتا ہے کہ جو اتنے مسلمان کی بھاؤنوں سے کہنا چاہے. قرآن جو ہادی ہے، ایک سوال بہت اچھا کیا رپورٹر نے کہ آپ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں اتنی آیتیں خلفاء نے پڑھا، مطلب یہ اس کا جو ایم ہے وہ لفظ خلفاء. تو اس نے کہا کہ آپ بتائیے کہ مولا کائنات موجود تھے، یہ تقریباً 12 اماموں کا سلسلہ ملا، انہوں نے کیوں کوئی آبجیکشن نہیں کیا؟ سوال اچھا ہے. اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے، یعنی یہ میں بتا رہا ہوں، اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. بات کو گھما رہا ہے. کیوں گھما رہا ہے؟ تاکہ آپ کو الجھا دے. اس کے بعد پھر جب پھنسے گا تو کہے گا کہ ہماری شیعہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی تم آ کر کے فرقے کو بھی فرقے میں لگا دو، تاکہ کم سے کم یعنی اختلافات کو اس حد تک لے کر کے جاؤ کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ ہو تو زبردستی کی داخل ہو جائے کہ صاحب لگتا ہے شیعوں کا قرآن کوئی اور ہے. اور فرما رہا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رائٹر نے ایک اور سوال کیا، مطلب رپورٹر نے کہا یہ بتائیے کہ آپ یعنی بخاری کو مان کے نہیں مانیے نہ مانیے کوئی بات نہیں، وہ آپ اپنا کیا ہے. کہا قرآن. اس کے جواب میں ایک چیز اور غور کیجیے، ایک بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ ذہن میں رکھیں. کہا میرے لیے کتاب یعنی قرآن کافی ہے. ایمانداری بتائیے یہ نعرہ کس نے دیا تھا؟ اس وقت کہتا ہے کہ میں کتاب کو مانتا ہوں، نہج البلاغہ کو مانتا ہوں، اس کو مانتا ہوں، اس کو مانتا ہوں. مگر یہ چیز آپ سمجھیے گا کہ وہی چیز جو پہلے اوائل اسلام میں جب پیغمبر نے دینا چاہا، نائب پیغمبر نے دینا چاہا، تو انہوں نے یہی دعویٰ کر دیا صاحب ہمارے لیے قرآن کافی ہے. کہیں نہ کہیں جا کر کے پھر اس کی بھی ٹکرائی. اور اس کے بعد ایک سوال اہمیت والا اور بھی ہے، یعنی جو ایک آیت کا ایک ٹکڑا پکڑ رکھا ہے. دیکھیے میں آپ کو وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں جہاں تک آپ کی فکریں جائیں، کیونکہ ہم اتنی ڈیپلی بحث نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ عوام کے سامنے وہ گفتگو کرنا جو اس کی اصطلاحات سے واقف ہی نہ ہو بیکار ہے. صحیح ہے. یہ سب چیزیں علماء کا، دانشوروں کا، پڑھے لکھوں کا، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے اوپر کام کریں، ڈیپلی جا کر کے ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ مناظرہ کرے، مباحثہ کرے، بحث کرے، تکرار کرے، تعریف کرے، تسلیم کرے، آپ جتنی بھی چیزیں ہیں ایمانداری کے ساتھ. لیکن یہاں پر جو چیزیں پیش ہیں وہ یہی کہ ایک آیت پکڑ لی، لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. ایمانداری بتائیے. اس کے بعد کہتا ہے قرآن یعنی ایک حکم ایک طریقے سے پیش کرا ہے، دوسرا حکم قرآن دوسری طریقے سے پیش نہیں کرے گا، کیونکہ یہ چیزیں یعنی لا کر کے خلفاء نے ایڈ کر دی ہے. مطلب یہ میری زبانی نہیں، میں اس کی زبانی بتانا چاہ رہا ہوں. اب
इस चीज को जरा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि नतीजा क्या निकला, कहना क्या चाहता है, उसका मकसद क्या है। उसका मकसद यही है कि बार बार यानी लफ्ज़े खुलाफा पर, लफ्ज़े मुसलमानों के खलीफा के नाम लेकर के बार बार इस चीज़ को डंक मारना, ताकि इंसान के जहन में एक फतूर, एक नफरत, एक फितना परवरी जाग जाए, समझ रहे हैं। और उसके बाद कहता है कि ये कुरान एक जगह से दूसरी चीजें नहीं वो कर सकता, और जितनी चीजें हैं ये इसने दाखिल कर दी हैं। इस जाहिल इंसान से कोई जरा सा ये पूछे कि कुरान पढ़ा है, कहेगा हाँ पढ़ा है। कह दो कुरान का पहला हुक्म ये था कि साहब आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ें। दलील दे रहा हूँ, बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ें। फिर आयन हालत नमाज में हुक्म बदल गया, कहा साहब अब आप जो है काबे की तरफ नमाज पढ़िए। अब इससे जाकर के पूछिए ये कुरान का दोहरा हुक्म कहां से आ गया। इसका जो लब्बुलबाब है गुफ्तगू का, मैं उससे नतीजा और कुछ गुफ्तगू के जुमरे पेश कर रहा हूँ ताकि आप जरा समझने की कोशिश करिए। वो कहता है कि अल्लाह का एक हुक्म हो सकता है, एक हुक्म दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकता। ये जो लब्बुलबाब है कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए, तो जब तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए मुबारक हो गया तो फिर क्यों कहा जाए जिहाद करो, क़िताल करो, ये करो, वो करो। मतलब वो इस पे फोकस करना चाह रहा है कि मतलब ताकि वो इस चीज को बताए। तो अब बताइए कि जो मुसलमान पहले पैगंबर और चंद अफराधी तो पहले नमाज पढ़ रहे थे, अब बता दो पहले वाला हुक्म सही था या बाद वाला सही है। अगर पहले वाला सही था तो जितनी नमाजें तूने क़िबले की तरफ पढ़ी सब गलत, सही है ना। और अगर दूसरा वाला सही है तो जितनी नमाजें उधर पैगंबर ने पढ़ी थी माशाल्लाह वो जैसा वाले क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तेरे नजरिए के एतबार से। अब और करना है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे कुरान ने कहा ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब ना जाओ, सही है। उसके बाद दूसरा हुक्म कहता है अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। ये तनाकुज़ नहीं तो और क्या है। मतलब उनके नजरिए की गुफ्तगू, ताकि ये सवाल कर रहा हूँ ताकि आप उससे पूछिए जो कहता है कि ये कुरान एक हुक्म दे सकता है दूसरा नहीं। इसके समझने का फेर है, कहने का मतलब मेरा ये है कि इसके समझने का फेर है। यानी जहाँ पर इंसान यानी कुरान हुक्म दे रहा है ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में तुम ना जाना, यानी एक कंडीशन। उसके बाद अगर यही हुक्म है तो दूसरा हुक्म क्यों कह रहा है कि अक़ीमुस सलात, नमाज कायम करो, सही है। अब जरा सा इसी से पूछिए ये जो नमाज पढ़ते हो या नमाज नहीं पढ़ते, ये अब तक पढ़ी ही नहीं। ईद, बकरीद, अलविदा, जितनी भी नमाजें, सवाल उससे है जिसने कुरान के बारे में सब शुबहात पैदा किए हैं। आप मत समझिएगा मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है गुफ्तगू किसी और से होती है, समझता कोई और है। एक सवाल तो पहले समझ लें। गौर कीजिएगा ये जो चीज बयान करना चाहता हूँ। इसी से पूछिए नमाज पढ़ते हो किस रूह से। कुरान ने बताया तो बता दो कुरान ने कहां बताया कि नमाज ऐसे 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 पढ़ना, कहां आया। और उसके बाद तुम तक जो नमाज पढ़ी तुम कहोगे साहब पैगंबर ने बताया, तो ये बताओ जो पैगंबर से नक़ल होकर क्या है, हो सकता है किसी ने ऐड कर दिया हो। जैसे तुम कुरान के बारे में कह रहे हो कि साहब ये आयत सही हो सकती है, ये आयत सही नहीं हो सकती, इसलिए कि ये मनमानी अपने मुताबिक गढ़ ली गई है। तो ऐसे ही सवाल तुमसे है कि हो सकता है जो बात तुम तक पहुंची हो गढ़ी हुई हो, फिर क्या होगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। अब जरा सा आप समझिए, इससे जाकर के पूछिएगा कि मुहकमात और मुतशाबिहात समझता है नहीं समझता है। मुहकम और मुतशाबे, कुरान ने बहुत सारी चीजों को एक दूसरे से मिला रखा है। मुहकम और मुतशाबे को, ताकि आप इस चीज को
سمجھیے. کیوں؟ تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ یہ محکم اگر ہم کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں، اور متشابہ کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں. یعنی قرآن ایک ایک چیزوں کو لا کر کے شبہات، ڈاؤٹ جو پیدا ہو سکتے ہیں، یہ ایک آیت دوسری آیت اس چیز کو کیا کرتی ہے، کلیئر کرتی ہے. اگر آپ ایک آیت کے اوپر خالی انحصار کر لیں گے تو آپ کو کوئی قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے تمہیں وہ کیا تاکہ تم اس چیز کو غور و فکر کرو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اے صاحبان عقل، تم عقل کے ناخن لو. فَتَعَقِّلُوا فَتَدَبَّرُوا، یعنی تم غور و فکر کرو، تم عقل سے کام لو. کیونکہ قرآن میں محکم ہے، متشابہات ہے، قرآن میں ناسخ ہے، قرآن میں منسوخ ہے. ایک آیت کا حکم کچھ تھا، دوسری آیت نے حکم کو بدل دیا، تو ناسخ اور منسوخ بھی پایا جاتا ہے قرآن میں، اسے نہیں پتا. قرآن میں قید اور مقید پایا جاتا ہے، اسے نہیں معلوم. قرآن کے الفاظ فصاحت اور بلاغت ہے، فصیح اور بلیغ ہے، لیکن غریب الالفاظ پائے جاتے ہیں جو یہ نہیں سمجھ سکتا. سمجھ سکتے ہیں، یعنی جو استعمالات ہیں، میں یہاں نہیں بیان کرنا چاہتا. کچھ ہے مجمل آیتیں ہیں، کچھ ہے مبین آیتیں ہیں. جا کر کے تم ذرا سا ایک چیز کو کرو، اور جہاں پھنستا ہے کہتا ہے میں جاہل ہوں. تب جب جاہل ہو تو جو عالم بتا رہا ہے مان لو. سبحان اللہ. یعنی جہاں وہ پھنستا ہے کہتا ہے میں تو جاہل ہوں، جواب میں نے سوال کیا ہے میں جواب دوں. تو جب جواب دیا جا رہا ہے تو قانع ہو جاؤ. نہ کہ جو تمہارے ذہن میں خرافات ہے ویسے ہی جواب جو تمہاری ہاں میں ہاں کرے گا، تو میاں جو تمہاری ہاں میں ہاں کرے گا وہ تمہارے ہی جیسا ہوگا. یعنی جو حشر تمہارا ہوگا، تم مرتد ہو چکے ہو، تم دین سے پھر چکے ہو، تمہارا اسلام سے اور شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک سلمان تو پڑھیے اور دوسری چیز جو کیجیے گا، جو اس کی کلپیں جتنی بھی آ رہی ہیں ہر چیز میں ایک حسد کی بو ہے. صرف ایک حسد، وہ بھی کس چیز کا؟ ایک عالم کا حسد. اب ذرا سا آپ دیکھیے گا، بار بار یہ کہتا ہے یہ آپ نام لیجیے فلاں مولانا کا، لکھنؤ کے ایک ہے، نام لیجیے کہ کہتے ہیں فلاں تو یہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ اتنا حسد میں اتنا اندھا ہو گیا کہ قرآن کے خلاف چلا گیا، یہ اتنا اندھا ہو گیا کہ رسول کے خلاف چلا گیا، یہ اتنا اندھا ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ذاتی حسد ایک سے ہے، اور اسی ایک کے ذریعے جا رہا ہے. دین بھی جا رہا ہے، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، یہ بھی گیا، وہ بھی گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جتنی بھی آپ اس کی کلپیں اٹھا کر دیکھیے گا، کہیں نہ کہیں ایک عالم کے حسد کی بو آ رہی ہے. اور نتیجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ جتنا بھی ہم تک آیا ہے، یہ مقدمین جتنے ہیں پرانے علماء، مجتہدین، فقہاء، صالحین یا نائبین یا الی آخر، ان کے ذریعے ہی تو دین آیا. اب آ کر کے اگر تم علماء کے اوپر سوال کرو گے یا حسد کے شکار ہو جاؤ گے تو تمہارا دین خطرے میں پڑ جائے گا. آپ دیکھ لیجیے، زندہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کہ عالم کی ایک حسد میں کہاں تک پہنچ گیا. اب ایسے ہی سمجھیے کہ یہ عالم کا حسد نہیں، یہ انڈائریکٹ پیغمبر کی شخصیت کے اوپر ایک سوال ہے. یہ ڈائریکٹ پیغمبر کی شخصیت. پیغمبر کہتے ہیں کہ صاحب میں تزکیہ نفس کے لیے آیا تھا. تزکیہ نفس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ اپنی گفتگو میں مسخرے پن کی بھی باتیں شامل نہ کیجیے، کہ ہو سکتا ہے مسخرے پن سے کسی کی دل آزاری ہو جائے. آپ اپنی گفتگو میں مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیے، کیونکہ مذاق کا جھوٹ بھی ایک گناہ ہوتا ہے. آپ اپنے بولنے میں
ایک مذاقیہ شوشہ بھی نہ چھوڑیے، ممکن ہے اسی شوشے سے اختلاف ہو جائے. کیا مطلب اس کا مطلب یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہیں. پیغمبر آیا تھا تصفیہ کرنے کے لیے، قرآن اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے. ہم نے تو اس سے قرآن اور حکمت کی تعلیم حاصل نہیں کی، ہم نے اس سے لیے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اتنے سمجھدار نہیں ہیں. آج عربی زبان ہے، کتنے ایسے عالم ہیں جو عربی نہیں سمجھ سکتے، پڑھے لکھے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قرآن سمجھنا آسان کام نہیں ہے. خود جب عرب قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں کہ جو جن کی مادری زبان عربی ہے، لیکن اس کے ادب کے سامنے ان کی فکریں کوتاہ ہو گئی ہیں. یہ اپنے کو سرنڈر ہوتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں. صاحب میں قرآن کے سامنے لب و شائی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن تحدی کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، للکار کرتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے یہ جو موجودہ قرآن. نتیجہ دے رہا ہوں، اسی کلپ میں اسی نے ایک جگہ پر کہا کہ صاحب ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ جو شیعوں کی کتابوں میں ہے، مطلب ہماری شیعہ کتابوں میں یہ پایا جاتا ہے. مولا علی نے جو کہا، اس سے جا کر کے پوچھو کہ مولا علی نے نہج البلاغہ میں قرآن کے بارے میں کہا کیا ہے. سمجھیے گا، سوال کیجیے کہ دعویٰ کرنا اور ہے، دلیل لانا اور ہے. اور مولا کائنات نے قرآن کے بارے میں، جو موجودہ قرآن ہے، جب مولا کائنات کا دور حکومت آیا ہے تو لوگوں نے آ کر کے سوال کیا، یا علی یہ جو موجودہ قرآن ہے جس کو عثمان کے زمانے میں جمع کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ یہ سوال جو آج یہ کہہ رہا ہے، یہ 1400 سال پہلے تقریباً مولا علی کے سامنے یہ سوال ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں اس نے پڑھا ہی نہیں، چونکہ اسے ان کے آقاؤں نے بتایا ہی نہیں کہ جس علی کا نام لیتا ہے وہ علی نے قرآن کے بارے میں یہ بھی کہا ہے. آپ جانتے ہیں مولا علی نے کیا کہا؟ کہا یہ جو تمہارے سامنے موجودہ قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے، ویسے ہی ہے جیسے پیغمبر پر نازل ہوا تھا. نہ اس میں ایک حرف کی کمی کی گئی ہے، نہ اس میں ایک حرف کی زیادتی کی جا سکتی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات کہہ رہے ہیں. اور یہ کہتا ہے کہ مولا کائنات کو میں مانتا ہوں. کہاں مانا تم نے؟ مولا کائنات تو قرآن کے بارے میں کہتا ہے قرآن ایسا ہے کہ جو اقوام کے لیے ہدایت ہے، فلاح کے لیے ہے کہ اگر اندھیرا ہو تو یہ روشنی میں تبدیل ہو جائے گا، گمراہ ہوگے تو تمہیں نور اور نورانیت کی طرف، ہدایت کی طرف لے آئے گا یہ. اور تم اسی قرآن کے ذریعے لے کر کے کدھر جا رہے ہو؟ ہدایت کی طرف، گمراہی کی طرف. تو نہ تم نے یعنی مولا علی کو پہچانا ہے، نہ قرآن کو پہچانا ہے، کیونکہ یہ جو موجودہ 30 پاروں کا قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر بتا کر کے گئے تھے. یعنی چونکہ یہ جو جمع آوری کا ایک نظریہ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے زمانے میں جمع نہیں کروایا. جمع کون سا نہیں کروایا آپ کو پتا ہے؟ جا کر کے دیکھیے گا. یہ جو مصحف 2 جلدوں میں آج قرآن موجود ہے، ایسے پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن پورا قرآن جمع کیا ہوا موجود تھا. اور اس کے کئی نسخے تھے. یہ جیسے کہتا ہے کہ 2-4 نسخے تھے، 5 نسخے تھے، ایک نسخہ تھا. جا کر کے دیکھو قرائے سبا جو 7 جگہ اس کا سینٹر تھا، پڑھا ہی نہیں اس نے. پڑھا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ قرآن کی کتنی نسخہ برداری ہوئی، اصلی کتنا کہاں پر موجود رہا، کہاں کہاں موجود رہا، اس کی پہلی کاپی کون تھی، دوسری کاپی کون سی تھی، تیسری کاپی کون سی تھی، اور جو اس کی آیتیں جمع کی گئی تھی ایسے ہی نہیں جمع کی گئی تھی. اس کو ملایا گیا تھا ان سے جو اس وقت کے حفاظ قرآن تھے، ان سے پلس 2 گواہ ایسے کہ جو یہ کہیں کہ صاحب میں نے پیغمبر سے اس آیت کو سنا ہے، تب لیا گیا ہے، ایسے نہیں جمع کیا گیا. آپ ذرا سا غور کیجئے، یہ تو ایک مہرہ ہے، اس کے پیچھے
کوئی اور کار فرما ہے تو اس میں آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اختلافات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی یہی ہے کہ جیسا سوال ہو ویسا جواب ہونا چاہیے۔ یعنی اس نے اگر آپ کے جذبات سے آپ کے قرآن کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو آپ اس کے خلاف FIR کرا کر کے کہ اس نے ہمارے مذہب کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی ہے، جو ہمارے یہاں ہندوستان میں قانون پایا جاتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائیے، نہ یہ کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے، فتنہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، آپس میں لڑنے کے لیے نہیں، قانونی لڑائی لڑیے۔ چونکہ ایک طرف سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے کا حق ہی نہیں ہے قرآن کے بارے میں کہ صاحب کون سی آیت صحیح ہے کون سی آیت صحیح نہیں ہے، اس کو جبکہ سننے میں آیا خارج کر دیا اس کی اپیل کو، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شوشہ ہے، آپ اس کے اوپر قانونی کارروائی کے لیے اپیل ڈالیے، FIR کریے، دوسری جگہوں سے اپلیکیشنیں ڈالیے، تاکہ کوئی بھی ایسا انسان ہمارے ہندوستان کو برباد کرنے کی کوشش نہ کرے، نہ ہندوستانیوں کے لیے زحمت میں پڑے اور نہ غیروں کے لیے، کیونکہ اگر چونکہ یہ قرآن صرف ہندوستانیوں کے لیے نہیں آیا تھا، یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں آیا تھا، عالم کے جتنے بھی کلمہ گو ہیں سب کا عقیدہ ہے، جبکہ یہ قرآن کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے، پورے عالم بشریت کے لیے ہدایت بن کر کے آئی تھی۔ بس فرق اتنا یہ ہے کہ اس کو پڑھنے دیجئے، جس کی سمجھ میں جو آئے گا اسی حساب سے اس کو قبول کرتا چلا جائے گا۔ ایک سال بات یہ سمجھ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام کمال المؤمن فی ثلاثة خصال الفقه فی دین والصبر علی النائبہ والتقدیر فی المعیشہ۔ صلوات اللہ آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ بہترین زندگی کیا ہے۔ حضور والا ہم نے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا اور عرض کرتے رہیں گے کہ اگر کسی کے حالات کا پتہ لگانا ہو کہ وہ اپنی پرسنل لائف میں سسٹمیٹک وے میں کتنا ہے تو صرف اور صرف اس کے جوتے اور یہ چپل اتارنے کے انداز کو آپ دیکھ لیں، اس سے پتہ لگ جائے گا کہ اس کی لائف کتنی بکھری ہے اور کتنی سسٹم میں ہے، منظم ہے۔ صرف اس کے جوتے یا چپل کے اتارنے کے انداز سے پکڑا جائے گا وہ کہ لائف میں بکھراؤ کتنا ہے یا لائف میں منظم ہونا کتنا ہے، اس کی لائف کتنی منظم ہے۔ کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن پر ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اور ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ مطلب جیسے ہم نے کہا آپ آئیے، اجتماعی کچھ حقوق ہیں جن کی رعایت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثلا جب ہم ایک اجتماع میں یعنی وہاں پر جہاں پر ہمارا سماج ہو، معاشرہ ہو، چند افراد اکٹھا ہو، وہاں پر خیال اس چیز کا ہونا چاہیے کہ آپ جب تشریف لے کر کے آئیں تو صاف ستھرے ہو کر کے آئیں، بالوں کو تنظیم کر کے آئیں، کنگھی کر کے آئیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے آئیں، خوشبو لگا کر کے آئیں،
موزے پہنے ہوئے ہیں تو خیال کر کے آئے کہ مطلب آیا موزے میں بو تو نہیں پائی جا رہی ہے، کیونکہ ہم جب اجتماع میں جائیں گے جہاں چند افراد اکٹھا ہیں تو ممکن ہے ہماری بو سے ہماری عادت ہو لیکن کسی کی عادت نہ ہو، تو اسلام نے کہا آپ اس کا خیال کیجئے، رعایت کیجئے، ہم اجر دیں گے آپ کو۔ اسلام کہتا ہے ہم اس کے آپ کو نیکیاں دیں گے، ہم آپ کو اس کی جزا دیں گے۔ آپ غور کرنا ہے، جبکہ میڈیکل لحاظ سے بھی کیا ہے، یہی ہے کہ آپ مائکروب سے بچیے، آپ کیٹاڑوؤں سے بچیے۔ یہ جو انسان جاتا ہے ٹوائلٹ گیا آ کر کے ہاتھ کو دھلنے کے لیے جو اسلام نے کہا، اور جو میڈیکل کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ اس کو آ کر کے صابن سے دھلیے، لکوڈ سے دھلیے، اور آپ کو کورونا وائرس کو اس میں سینیٹائزر سے آپ اس کو سینیٹائز کر لیجئے، صحیح ہے؟ کیوں؟ تاکہ یہ جو جراثیم ہے یہ مر جائے۔ اسلام بھی تو یہ تو بتانا چاہتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ تو ہمارے باڈی کے اندر جو جراثیم سرایت کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کس کو؟ یہ ہمارے جو بال ہیں، ہمارے باڈی کے جو روئیں ہیں جن کے ذریعے پسینے ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے یعنی میکروب اور جراثیم باڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا آپ بال صاف رکھیے، اسی لیے کہا گیا کہ جب آپ ٹوائلٹ جائیے تو بالوں کو ڈھک کر کے جائیے۔ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ تاکہ میکروب کا اثر، کیٹاڑوؤں کا اثر، جراثیم کا اثر آپ کے بالوں میں نہ رہے، تاکہ وہ آپ کے باڈی کے اندر سرایت نہ کریں۔ اور ہم نے ٹوپی کو لگانا کہاں جانا؟ مسجد میں۔ مسجد میں کیا مسجد میں سب سے زیادہ کیٹاڑو پائے جاتے ہیں؟ نہیں، ایک سال بات تو پڑ گئے ایسا نہیں ہے۔ اور فرمانا ہے یعنی نظریہ اسلام کا اور مسلمان کی منمانی، یہ بتانا چاہوں کہ اسلام نے کیا کہا تھا؟ آپ کو اپنے سر کو ڈھکیے، بالوں کو آپ چھپائیے تاکہ جراثیم سرایت نہ کرے، کیٹاڑو نہ بیٹھے۔ اور ہم نے اس کو پہنا کہاں پر آ کر کے؟ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں قبرستان جاتے ہیں کیوں کہا گیا آپ سر ڈھک کر کے رہیے؟ ریزن یہی ہے کہ وہاں پر دفن ہونے والے پتہ ہی کون کون سے کس کس بلا میں، کس کس پریشانیوں میں، کس کس اس میں ہے۔ یہ سچ ہے کہ زمین بہت ساری چیزوں کو فلٹر کر دیتی ہے، لیکن جب زمین کھودی جاتی ہے، جب آپ کسی کو مٹی دیتے ہیں تو جب مٹی سے ڈائریکٹ آپ کا ہاتھ ٹچ ہوتا نہیں ہوتا ہے، اور آپ جھکتے ہیں جب مٹی دی جاتی ہے تو گرد و غبار بھی آپ کے اوپر، اس لیے کہا جاتا ہے سر ڈھک کر کے جائیے۔ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی اسلام چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر توجہات کرتا ہے تاکہ آپ بہترین لائف میں آئیے۔ اسلام نے کہا 2 انگل کا سلام کیجیے، ہم نے کہا ایسے رکھنا ہوا سلام کیسے؟ کہا 2 انگل کا سلام کر لیجیے۔ آج آپ بتائیے کتنے رشتے آج ایسے ہیں جو صرف 2 انگل کے سلام نہ کرنے کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں؟ 2 انگل کا سلام نہ کرنے کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں۔ اور جب ایسا پایا جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ صاحب 2 انگل کا سلام نہیں کر سکتے۔ گھروں میں چھوٹا بڑا، بہن بھائی، بھائی بھائی، بہن بہن، سب چھوٹے سے سلام کرنے میں وہ تو سلام نہیں کرتے، ہم کیوں کریں؟ بس وہ سلام نہیں کرتے ہم کیوں کریں؟ وہ سلام نہیں کرتا ہم کیوں کریں؟ اپنے اچھے تعلقات کو ہم نے کیا کر دیا؟ خراب کر دیا۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا انسانیت جاری، میسج جا رہا ہے تو وایا، سمجھ رہے؟ وایا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی صاحب ہم مان نہیں سکتے، ہماری تو سلام دعا نہیں، لیکن کیا کریں؟ آپ ان سے یہ بات کہہ دیجئے گا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میاں اگر رشتے دار ہے تو حق ڈبل، اور اگر رشتے دار نہیں تو حق اکیلا۔ رشتے دار ہو
یا نہ ہو، خونی رابطہ ہو یا نہ ہو، نسبی رابطہ ہو یا نہ ہو، دینی رابطہ ہے، تمہارا اخوانی بھائی ہے، تمہارا دینی بھائی ہے، تمہارے مذہب کے اعتبار سے ہم مذہب بھائی ہے، کہا یہ حق ہے کہ تم جاؤ اپنی بات کو ڈائریکٹ کہو، کہا اسی کو تو ہم نے صلہ رحمی میں تبدیل کر دیا، اسی میں برادری دینی کے حق میں تبدیل کر دیا، اور جب تم اس کو وہ کر لو گے تو جانتے ہو حر نے تو لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا اور آیا بھی تھا کیسے، اور کر رہے سمجھیے گا ذرا سا، کوشش کیجیے، کیوں؟ تاکہ آپ سمجھیے کہ کبھی کبھی کسی کی لڑائی ڈائریکٹ ہے ہی نہیں، ہم بیکار الجھے ہوئے، کسی کا مسئلہ ڈائریکٹ خراب ہے ہی نہیں، ہم بیکار پن کے مسجد سے دور بھاگے جا رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ آپ بولیے تو کم سے کم لگے، غور کرنا ہے تاکہ پتہ رہے۔ اب معلوم دیا جن کا مسئلہ ڈائریکٹ ہے، آپ آ کر کے دیکھیے، جس نے ڈائریکٹ امام کے لگام پر ہاتھ ڈال دیا، امام نے کیا کہا؟ اپنے سینے سے لگایا یا نہیں لگایا؟ لگایا۔ کب؟ جب غلطی کا اقرار کر کے وفادار بن جائے، کنڈیشن دیکھیے گا، یعنی حر کو اس وقت گلے لگایا کہ جب وہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا، گناہ پر اپنی شرمسار ہوا، اپنے ہاتھوں کو بنوایا، ہو جائے، گناہ کی بھرپائی ہو جائے۔ امام نے کیا کیا؟ جیسے ہی وہ قدموں میں گرا، امام نے اٹھایا، کہا تیری جگہ قدم میں نہیں ہے، کہاں پر ہے؟ سینے سے لگایا۔ اب آپ ذرا سے بتائیے اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اقرار غلطی کر کے توبہ کرو، ندامت حاصل کرو، بسم اللہ، راستہ کھلا ہوا ہے، صحیح ہے؟ بہترین زندگی سے اچھی کیا چاہیے؟ اور آج انسان کہاں پر ہے؟ دو انگل کے سلام سے رابطے کو توڑے ہوئے، کیا کریں ہم؟ ہمارا ان سے سلام دعا ہی نہیں، آپ پوچھ دیے کیا میراث میں حق مان لیا کسی کا؟ کہ صاحب دو انگل کا سلام نہیں ہے، اس کے بعد صاحب میری رشتہ داری نہیں، رشتہ داری تو بہتوں کی رسول اللہ سے بھی تھی اور ہوتے ہوئے بھی نہیں تھی، صحیح ہے؟ ہوتے ہوئے بھی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ کربلا میں بھی آ کر کے بہتوں نے رشتہ داری جتائی، مولا عباس نے کہا صاحب تم میرے مانجے لگتے ہو، اور کہا جا تیرے ایسے رشتے پر لاکھ ماتا ہو، اگر امام رسول اللہ کے نائب کے لیے یا اس کے نواسے کے لیے نہیں تو تو میرے لیے امام نامہ لے کر کے ہے، تو ایسی رشتہ داری کسی کام کے نہیں۔ اب پتہ چلا رشتہ داری وہ کام میں آتی ہے جو حق پر چلنے پر مجبور کرے، نہ یہ کہ انسان کو رشتہ داری کے نام پر انحراف حق کر دے، حق پر سے ہٹا کر کے باطل کے راستے پر لگا دے۔ تو جو رشتہ داری باطل پر لگا دے وہ رشتہ داری ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ بس آخری بات، بہترین زندگی کیا ہے؟ آپ نے ریزہ ڈالا، امام کو خط لکھا، امام سے درد دل کیا ہوگا، یقیناً گئے ہوں گے، یقیناً ریزہ لے کر کے پہنچے ہوں گے۔ اب آپ گئے عریضہ لے کر کے، کچھ تو جذبات مل کے جائیے گا آنکھوں سے، کچھ تو آنسو جذبات کے گرے ہوں گے، مولا عریضہ تو دے رہا ہوں لیکن دیدار ہونا چاہیے تھا، یا حسین ملے رو
حوالے آپ نے کیا ہوگا کہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ آپ بہت معتبر ہیں، آپ بہت ایماندار ہیں، کانفیڈینشیل ہیں امام کے، وَأَنْتَ الثِّقَةُ الْأَمِينُ ہیں آپ، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے عریضے میں بھی خیانت کر لی ہوگی؟ ایک سلوات تو پڑھیے سب مل کر کے۔ آپ غور فرما رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عزیزم عریضے کی ضرورت نہیں ہے، امام کو آپ کے عریضے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل کے احوال جانتے ہیں۔ آپ اپنی بات امام سے ڈائریکٹ کہیے، امام سے زمزمہ کیجئے، امام سے مناجات کیجئے، اپنی بات کو ڈائریکٹ کہیے، اس لیے کہ جو بات دل سے نکلے گی وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ عریضے میں ہو سکتا ہے خیانت ہو جائے، ہم نے کسی کو دیا، اس نے اٹھا کر کے پڑھ لیا، اب ہم نے لکھا تھا مولا میری مراد یہ، اب یہ جس کو ہم نے دیا تھا وہ گاتا پھر رہا ہے، پتہ ہی انہوں نے عریضے میں کیا لکھا تھا؟ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی نبی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی رسول مصطفیٰ ولسان شہید کربلا وعلی حسین محمد بن علی وجعفر محمد حسین جعفر علی بن محمد بن علی علی محمد ونصلی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صل علی مولانا صاحب زمان ماہی آثار البدع والطغیان وحادم عملۃ الشرک والنفاق، پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما لینا، پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس کامیابی کا فرما دینا، پروردگارہ ہمارے وہاں بھی زور کا فرما اور ہم سب کو ان کی آواز میں شمار فرما۔